بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ لونگ جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اکثر ہمارے کچن میں گرم مسالے میں لونگ پایا جاتا ہے اور اس میں بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ صرف چند دانے لونگ پر اللہ کے اس ذکر کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں غربت اور افلاس اور بے برکتی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ نہ صرف غربت کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ گھر میں موجود پریشانی، مصیبت، بیماریوں کا بھی اس سے خاتمہ ممکن ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج کل غربت و افلاس اور بے برکتی بہت عام ہو چکی ہے۔ پاک کسی بھی طبقے کا آدمی ہو، ہر ایک کی زبان پر یہ شکایت ہے کہ گھر میں ہر چار جانب سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اچھی آمدنی اور بہتر تنخواہ کے باوجود روزی میں برکت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی کی نظر بد لگ گئی ہے۔ آئے روز ہزاروں میسج واٹس ایپ پر ایسے ہی بہن بھائیوں کے موصول ہوتے ہیں جو بے روزگاری اور تنگ دستی کے گھمبیر مسائل بتاتے رہتے ہیں اور ان کا حل بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ اور اکثر بھائی ایسے بھی ہیں جو لاکھوں کے حساب سے کماتے ہیں مگر ہر ماہ کے آخر میں وہ بھی قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن کے بار پر میسج آ رہے تھے کہ اسلامک ٹیچر، ہمارے بہنوئی جو کہ شارجہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، انہوں نے چند مہینے پہلے ایک ہندو کمپنی میں جوائن کیا جس کا کاروبار بھی حلال ہے اور بہنوئی کا کام بھی حلال ہے۔ انہوں نے جب سے یہ ملازمت شروع کی ہے انہیں گھر میں انتہائی تنگی، نحوست اور بے برکتی محسوس ہو رہی ہے۔ پچھلی ملازمت کے برخلاف سیونگ نہیں ہو پا رہی ہے بلکہ الٹا پچھلی سیونگ سے بھی پیسے خرچ ہوتے جا رہے ہیں۔ برائے کرم ہمیں کوئی ایسا وظیفہ پڑھنے کو دیں کہ گھر میں برکت قائم ہو سکے۔ ہمارے جس بہن بھائی کے کاروبار کا مسئلہ ہو، ان کی ایک اچھی نوکری ہو اور پیسہ سیونگ نہ ہو پا رہا ہو، جس بہن بھائی کے پاس پیسہ آتا ہو اور بہت تیزی کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہو، اس کو چاہیے کہ لونگ کے چند دانے جو 5 سے زیادہ نہ ہوں وہ لے کر ان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کو 100 بار پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور ان پر دم کر کے پھر ان چند دانوں کو گھر میں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، چاہے وہ بٹوے میں رکھتے ہوں یا پھر لاکر میں وہاں رکھتے ہوں۔ آپ اس عمل کا کسی سے ذکر نہ کریں، کسی کو بھی اس عمل کا نہ بتائیں، یہ عمل آپ اپنے راز میں ہی رکھیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا ہر دن اچھا گزرے گا، آپ کا ہر دن گزرے دن سے بہترین ہو جائے گا۔ اللہ کریم گھر میں غیبی خزانوں سے رزق جاری فرما دیں گے اور مال و دولت بھی ایسی ملے گی جس میں خوب اللہ کریم برکت ڈال دیں گے۔ اگر ہمارے کوئی بہن بھائی دکاندار یا تاجر ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لونگ کے ان دانوں پر 100 بار باوضو ہو کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کو پڑھے اور ان چند دانے لونگ کو اس لاکر میں رکھ دے جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے دکان بھی خوب چلے گی اور پیسے میں بھی خوب برکت رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عمل کریں تو اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عمل کریں تو اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ رکھیں، اس کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھیں۔ اس میں کمال اس لونگ کا نہیں بلکہ کمال میرے رب کے کلام اور اس کی ذات پر بھروسے کا ہوگا۔ آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا اثر آپ کو اتنا ہی زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ اس طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں جس طرح انبیاء اکرام اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ اللہ کریم کا بھی پھر آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جھاڑی والی وادی میں دوپہر کو قیلولے کے لیے اترے، جس کو جگہ جہاں ملی ادھر آرام کرنے لگے۔ آپ بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے سو گئے اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ جب سارے لوگ سو گئے تو بے خبری میں موقع کی غنیمت جان کر ایک مشرک
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरख्त से तलवार उतार कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। उस काफिर ने बड़े तकब्बुर से कहा, ऐ मोहम्मद, आपको मुझसे कौन बचा सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और सुकून से जवाब दिया, अल्लाह। यह सुनना था कि तलवार उसके हाथ से छूट गई। आपने उठा ली और उस काफिर से फरमाया, अब बताओ तुमको मुझसे कौन बचा सकता है? उसने कहा, कोई नहीं। आपने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। हदीस नंबर 3822। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी आप सुन लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदैन पहुंचे तो एक दरख्त के साए में बैठकर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। और जिस रब पर तवक्कल करके उन्होंने दुआ मांगी थी, उसके हाथ नीचे करने से पहले आलम बाला में उस दुआ को कबूल कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र की सरजमीन से निकलने को थे कि फिरौन ने ताक़ुब करके उन्हें जा लिया। सामने समंदर था और पीछे दुश्मन। बनी इसराइल ने गुमान किया कि वो हलाक हो जाएंगे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कल जिस खुदा पर था उसने उन्हें बचा लिया और उनके दुश्मनों को उनकी निगाहों के सामने गर्क कर दिया। अल्लाह पर तवक्कुल का एक और समर देखना हो तो हाजरा अलैहिस्सलाम के अल्लाह करीम पर तवक्कुल देख लें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शीरख्वार बेटे इस्माइल और उसकी मां हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का की गैर आबाद सुनसान वादी में बैतुल्लाह के पास एक दरख्त के नीचे छोड़कर और एक मशकीजा पानी और कुछ देकर वापस जाने लगे तो बेसहारा हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ऐ इब्राहिम, आप हमें इस वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं, जबकि यहां कोई चीज है ना इंसान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा और चलते रहे। कई बार दरियाफ्त करने पर तीसरी दफा हाजरा ने पूछा, क्या आपको अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने मुझे यही हुक्म दिया है। ये सुनकर हाजरा ने जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे की बात कही वो तारीख का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा, जब ये बात है तो अल्लाह ताला हम माँ बेटे को हलाक व जाया नहीं करेगा। बुखारी हदीस नंबर 3111। फिर पानी का खत्म हो जाना और हाजरा अलैहिस्सलाम का पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के माबैन 7 चक्कर लगाना और अल्लाह ताला का उन पर रहम खाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजना, उनका जमीन पर पैर मारना जिससे जमजम का उबल पड़ना मशहूर वाक़या है। और वो मई यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बह, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करेगा अल्लाह उसे काफी होगा की बेहतरीन मिसाल जिसकी नजीर कहीं और किसी तारीख में नहीं मिल सकती। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अल्लाह पर ऐसे ही तवक्कल की तौफीक नसीब फरमाए और साथ ही इस अमल को करना शुरू कर दें जो आपको बताया है। फिर देखें अल्लाह करीम कैसे आपके रिस्क में इजाफा कर देते हैं। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। शुक्रिया।